عالم کا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ عبارت لکھنے والا مسلمان ہے، جو بندیوں کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ میں اب اگلی عبارات پیش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں ذرا دل تھام کے، انہوں نے کہا کہ ساری قبروں کو کیا کرو، گرا دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے بتاؤ، رسول کی قبر، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں اٹھی ہوئی ہے، مسنمہ اٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اندر نکلے گا گند، برتن میں جو گند ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یہ گند نکل گیا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے کہ نبیوں ولیوں صحابیوں کی قبریں کیا کر دو، گرا دو۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی ٹرم میں جواب دوں گا کہ نبی نے کن قبروں کو گرانے کا حکم دیا۔ ابھی پہلے باتیں سن، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ مولوی صاحب نواب صدیق حسن قادری تو ہی ہے، شکر ہے تو دیائی سارے نے کہا کم از کم خدا کی قسم کسی اہل حدیث طالب علم کے سامنے تم گئے نا دو بندے، انہوں نے تمہیں میں وصول سے کہتا ہوں جتیاں مار رہی نے، تو پہلے اپنی باری بول گئے جو تو کافر کہتے سو برداشت کر دی کہتے۔ یہ لکھا ہوا ہے معاذ اللہ یکون فی هذه الامه خلیفۃ خیر من ابی بکر و عمر قیل خیر منهما قال قد قاد یفضل علی بعض الانبیاء معاذ اللہ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ حجج الکرامہ کتاب ہے، اس کے لکھنے والے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض نبیوں پر بھی امام مہدی کو کیا اصل ہے، فضیلت۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سے افضل کوئی امتی نہیں ہو سکتا۔ اب میں کہتا ہوں انہوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب ایضاح الحق، شاہ اسماعیل دہلوی۔ کتنے جان چڑھا سو بادشاہ او ہڈیے جڑی دیوبندیاں تے حدیثاں دے گلے وچ بڑی ہوئی ہے، نہ اتے جاندی نہ تھلے جاندی، کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اس میں یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان، جہت و ماہیت اور ترکیب عقلی سے پاک سمجھنا یہ بدعت حقیقی ہے۔ ترکیب عقلی کیا ہوتی ہے جی؟ جسم بنا ہوا۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب یک روزہ، مسلمانوں دل تھام کے، شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب۔ اس کے اندر لکھتے ہیں پاوے نخ مخاطب بہت سیڑھی پڑھ رہی ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے کتاب، یہ موجود ہے کتاب عرف الجادی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ رام لکشمن، یہ کتاب کا نام ہے ہدیت المادی، رام لکشمن، سنیو مسلمانوں، رام لکشمن، کشنجی، زرتش، کنفیوشس، سقراط، فیثاغورس، یہ سارے نبی ہیں اور ان کا ادب کرنا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقویت الایمان، جس کے اندر یہ ظلم کیا گیا کہ معاذ اللہ لکھا گیا۔ یہ کس کی ہے؟ یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب۔ اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہے، کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا۔ میں کہتا ہوں میرے رسول کا تو مقام ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق۔ وہ نکال اس پہ ذرا اس حدیث پہ دیکھ، حوالے نہ دکھاؤں تو پھر بات کروں۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، اور یہ کہنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور آگے لکھا گیا معاذ اللہ اسی کتاب کے اندر یہ کہا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ یہ جتنی بھی نبی اور ولی ہیں یہ اللہ کی شان کے آگے یہ ذرہ ناچیز سے بھی کم ہے۔ یہاں پر اللہ کی مقابل نہیں ہے، یہاں پر اصل جگہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ذرہ ناچیز کی تو کوئی حیثیت ہے، پر نبی ولی اس سے بھی کم تر ہے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں پر یہ کرنے لگا ہوں، لوگوں مسلمانوں دل تھام کے بیٹھنا، اور میں کہتا ہوں کدھر تم جا رہے ہو ڈنمارک والوں کے خلاف؟ یہ اہل حدیث، یہ تمہارے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا دائی کہتے ہیں، ان کے گھر میں دیکھو ذرا، اپنے گھر میں اپنے بغل کے نیچے کتنے بڑے گستاخ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگے لکھا کہ معاذ اللہ مخلوق ہونے میں
سورج چاند ستارے نبی ولی سب برابر ہے. میں اس عبارت کی سنگینی اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ مخلوق ہونے میں صدر مناظر مولوی طالب الرحمان خنزیر کتا بلہ مخلوق ہونے میں برابر. ٹھیک ہے مطلب یہ خنزیر صاحب اللہ کے سامنے مولوی صاحب بڑا دل. میں کہتا ہوں بڑا تکلیف ہوتی ہے سور سے زیادہ. بھائی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ یہ میں آپ کو کہتا ہوں مخلوق ہونے میں تسی کتا کھوتا خنزیر برابر. اشرف المخلوقات کا کیا مفہوم ہے؟ میں پوچھتا ہوں اشرف المخلوقات کا کیا حکم رہ گیا؟ اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں باقی یہ دیکھیے انہوں نے لکھا معاذ اللہ انبیاء اولیاء جتنے بھی امام اور امام زادے ہیں یہ سارے اللہ کے سامنے معاذ اللہ چوڑے چوار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے کتاب التوحید. کتاب التوحید دیتے ہیں کتاب دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی جتنی مخلوق. یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے. ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا یقین جان لینا چاہیے ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اسی کتاب کے اندر خود مصنف نے بڑی مخلوق سے مراد اور آپ نے خود آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بڑی مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ. خود عبارت پڑھی آپ نے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے کتاب التوحید. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی شیطان کا کہا مانا تھا اور انہوں نے شرک اطاعت کیا تھا. اور نبی مشرک ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک ابن عبد الوہاب نجدی اور ہماری شرائط میں دے اور ریال کھانا لو ہماری شرائط میں دے کہ اگر کوئی آدمی اپنا امام کسی کو نہیں مانتا اس پہ فتویٰ لگائے. اگر یہ بات غلط ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شاید ابن عبد الوہاب نجدی کون ہے؟ گستاخ ہے. اگلی بات رہ گئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریں اور میرا جواب نہیں دیا حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کافر کہا اور کافر دیا پترا. درد ہے اور مشرک دیا پترا. پسینہ چھٹ گئے بھائی جان. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ٹائم ہو گیا جی. ٹائم ختم بھائی. دیکھو میں تازے حوالے پیش کرنا چاہنا جی میرے لے کے ہے کہ آدم علیہ السلام نے ابن محمد بن عبد الوہاب دی عبارت پیش کر دی تھی. وہابیاں دی عبارت اہل حدیث دی پیش کر دی پہلی گل. دوسری گل کہ آدم علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو دانا نہ کھانا. انہوں نے دانا کھا لیا غلطی کر دی اس کا تذکرہ کر دیا انہوں نے تو اس میں فرق کیا پڑا. یہاں دیکھو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی خواجہ غلام فرید کی کتاب ہے کہ سب سے قدیم مذہب ہندو کا تھا کیونکہ یہ مذہب آدم علیہ السلام کا تھا. یہ آپ اپنے اس میں ٹرم میں پیش کریں دیکھیں یہ پھر جھگڑا پڑے. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو حوالہ انہوں نے سیم حوالہ ادھر موجود ہے. یہ اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ عبارت وہی ٹائم آؤٹ نکالو ٹائم آؤٹ کتاب دے دیں ٹائم کیوں آؤٹ نکالو کیوں کہ ٹائم آخر میں لے لیں آخر میں لے لینا پھر بولو کتاب دے دیں غلام فرید کی. اچھا جی دوسری انہوں نے بات پیش کی کہ شاہ اسماعیل نے کہا کہ جناب چوڑ چمار سے حالانکہ اس میں پوری بات میں نے کہا تھا پڑھو نہیں پڑھی انہوں نے. آپ پڑھ لیں. اچھا میں پڑھا موقع لگاؤں گا آپ پڑھ دیں اپنی عبارت چھوڑتے جاؤ میں پڑھتا جاؤں. میں تمہاری پڑھوں گا نا. کہتے ہیں کہ یہ بریلیوں کی کتاب نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا بنا. سمجھے ساری مخلوق جس میں نبی ولی سب شریک اتنی اونٹ کی مینگنی. یہ جواب. اچھا جی انہوں نے کہا کہ دیکھو جی وہ مل کر مٹی ہو گئے. یہ ہے ہمارا فتاوی ثنائیہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کے بدن قبر میں سڑتے گلتے نہیں
بلکہ جوں کہ توں باقی رہتے ہیں، اس لیے کہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا۔ مولوی صاحب ذرا گل ادھر سنو، تسی بسم اللہ کرو، میں سن رہا پھر میرے کو کہتے میں کسی بندے کو مخاطب نہیں کر میں رہا، تو مخاطب کرنا، بولو ادھر میں سن رہا ہوں، سیڑھی بند کر میں نے کہنا ایک دھوکہ انہوں نے اور دیا۔ امام مہدی جو نبیوں سے افضل ہیں، یہ کس نے کہا؟ ابن ابی شیبہ محدث نے کہا۔ دکھائیں نکالیں، لو یہ جھوٹ ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں اپنی اس ابن شیبہ نے کہاں نکالیں، میں اس عبارت سے چھوڑ دیں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ دکھائیں میں ٹائم آؤٹ کریں۔ میں تمام لوگ اگر یہ عبارت لکھی ہو کیا کہ امام مہدی نبیوں سے افضل ہیں، میں رب کعبہ کی قسم نبیوں سے افضل نہیں کہ بعض نبیوں سے افضل، حضرت ابوبکر صدیق میں نے عبارت پر اعتراض کیا، اگر دکھائیں ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے مولانا، پھر پر سنیں کالا قد کالا یفضلو علی بعض الانبیاء، ان کو بعض نبیوں پر بھی فضیلت ہے، انبیاء کہا گیا نا، بعض نبیوں پر بھی فضیلت ہے، میں کہتا ہوں نبیوں پر، میں سارے لوگوں کے سامنے پھر کہتا ہوں سنو، اگر یہ عبارت ابن شیبہ دے دے میں اس چیز کو عبارت کو واپس لے لوں گا، اور اگر نہیں تو ان کو فتویٰ لگانا پڑے گا۔ مولوی صاحب دکھاؤ عبارت، دکھائیں عبارت ابن شیبہ کو حوالہ پیش کریں، حوالہ پیش کریں۔ اچھا جی انہوں نے کہا کہ جی دیکھو اس میں لکھا ہے کہ مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں، مخلوق ہونے میں اللہ کی ساری مخلوق ہے، کافر بھی اللہ کے مخلوق، فرعون بھی اللہ کی مخلوق، لیکن محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ ہم نے فتاوی ثنائیہ سے دکھایا سارے انبیاء کے سردار، لہذا مخلوق تو سب ہے نا، علماء بھی ہیں، جہلاء بھی ہیں، کافر بھی، مسلمان بھی، خنزیر بھی، کتے بھی، سب مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن ہمارے نبی کیا ہیں؟ سب سے اونچے ہیں۔ نیز چونکہ یہ کتاب ہے پھول اور کانٹے بریلویوں کی، عرفان رضوی، نیز چونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سیم عبارت ہے، سیم عبارت، دیکھو مولانا صاحب بھائی کا معتمد ہے۔ کسی دیوبندی نے اگر اس کو یہ کہا ہو یہ دیوبندی، کسی اہل حدیث نے کہا ہو یہ اہل حدیث، پھر تو متنازع بن گئی، اور یہ اکیلا کہہ رہا ہے خاموش حاضری ہو گئی، گاڑی خاموش ہو کے بیٹھو، گاڑی حاضری ہو گئی، خاموش، میرا ٹائم خراب نہ کرو۔ شیطان نے اپنا کام اگر بریلوی، اگر دیوبندیوں نے کہا یہ دیوبندی، پھر بھی متنازع، اگر اہل حدیث نے کہا یہ اہل حدیث، پھر بھی متنازع، دعویٰ پیش کرو، لکھو اس کو، اور میں کہتا ہوں وہ مائن لال جانا ہی نہیں جو میرے اس دعوے کو توڑے، پہلی بات۔ دوسرا دعویٰ میں نے کیا کہا تھا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ شکست لکھ کے دینے کو تیار۔ چوتھا دعویٰ کرتا ہوں، اور دیکھو میں بریلویوں سے اہل حدیث ہوا، اور میں دوبارہ بریلوی تمہارے مذہب میں آنے کو حتیٰ کہ شیطان بھی موجود ہے جو نبی کے نور سے پیدا کیے گئے، نور سے پیدا کیے گئے۔ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ احمد رضا خان احمد رضا خان نے کہا تھا کافر کہیں گے نہیں، کافر کہیں گے نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تھا کافر، کہا نا کافر۔ احمد رضا کہتے ہیں خود کافر کہیں گے نہیں، پھر کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر۔ ثابت ہوا کہ احمد رضا خان پکا کافر، ان کے اپنے اصول کے مطابق، ہمارا نہیں، ان کے اپنے اصول کے مطابق۔ وحید الزمان کا انہوں نے حوالہ پیش کیا تھا، وحید الزمان خود لکھتا ہے لغات الحدیث میں، کہتا ہے
मुतरजम कहता है, मुझको मेरे एक दोस्त ने लिखा कि जब से तुमने किताब हदियतुल महदी तालीफ की तो अहले हदीस का एक बड़ा ग्रोह, वो जैसे मौलवी शमसुल हक मरहूम अजीमाबादी और मौलवी मोहम्मद हुसैन लाहौरी और अब्दुल्ला गाजीपुरी और फकीरुल्लाह पंजाबी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वगैरह तुमसे बददिल हो गए और आम अहले हदीस का एतकाद तुमसे चाहता रहा। माशाअल्लाह, उतना से शख्सियत जिस इस पर फतवा लगा दे, शर्त में ये एक फतवा दें, ये इबारत लिखने वाला कौन है? ये शर्त में मौजूद है जनाब, शर्त में मौजूद है। मैं एक मिनट भी आगे नहीं आने वाला, एक मिनट भी, एक लम्हा भी आगे नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ इमदाद साहब, मैं ये कहता हूँ कि आप ना, अभी जो आप बयान कर रहे हैं इसके बारे में, जो बयान कर रहे हैं वहाँ को ही बोला का इनकार नहीं किए, मौलवी साहब रुका हुआ है टाइम, सुने सारी मेरी बात। हमने मदरसा बरेलवी का इनकार नहीं किया, हमारा इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने इन्होंने क्या कहा, वही तो ज़माना हमारा नहीं। उसकी इबारत क्या है, उसने कहा कि मादल्ला लक्ष्मण और राम वगैरह, और यही नहीं कहा इसने सहाबा को गालियां दी और इसने मादल्ला सहाबा को मलऊन कहा है। ओ मौलवी साहब, वो दयानत भी कोई चीज होती है, हमारी किताब दो नहीं अभी देंगे आप। नहीं नीचे जी मैं ये कहता हूँ दयानत भी कोई चीज होती है। अगर ये तुम्हारा नहीं और तुम अगर किताब और सुन्नत के मानने वाले हो और तुम्हें कसम है रब्बे काबा की लगा फतवा है साज भाई तो जमान पर सुनिए, तीन काफर हो गए, तीन हो गए ने अहमद सही है हो गए और चौथे दीवारी आई के चौथा कड़क की लगे है, चौथे काफर बनाओ, चौथे मेरे काफर बना चुके हो। खामोश खामोश, शरायत में ये बात लिखी हुई है, ये शरात लिखी है, शरायत में ये लिखी हुई तो वो बहस नहीं रहेगी। अब देखो ये इनकी किताब मकाबिस मजालिस किसकी, गुलाम फरीद की, हम बरेलवी की, यानी ये इनका इमाम है, इनका अपना है। क्या लिखते हैं, इसके बाद किसी ने अर्ज किया कि श्री कृष्ण जी और रामचंद्र साहिब फकीर और दरवेश थे या नहीं। आपने फरमाया तमाम अवतार और ऋषि लोग अपने अपने वक्त के पैगंबर और नबी थे। इसके बाद फरमाया सरदुर साहब की नबूवत भी एक तरह से हदीस से साबित किया हुआ मैं कर देना सब चले 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 आप जारी रखें। अच्छा ये 388 390 सुनो मेरा टाइम है, ये लोग कितना टाइम रह गया, अच्छा जनाब, अच्छा 2 मिनट ढाई मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अहमद रजा ਨੂੰ काफर साबित करांगा। किस तरह, देखो भाई इधर जमान की बात मैं शरायत के अंदर बात कर रहा हूँ, शायद आप देख नहीं बोल सकता शरायत में बात करवाने के लिए सदर बोल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, ये शर्त के अंदर मौजूद है कि जिस बंदे पर एतराज होगा उसकी इबारत पर अगर उसको अपना नहीं मानते उस पे फिर फतवा लगाए, सुनो उसकी इबारत पे फतवा लगाए, बंदे पे फतवा। भाई जुबान को कह दे काफिर है, बोले ना कह दे काफिर है, वो चौथे को काफिर बनाओ ना। मैं शर्त के अंदर बात कर रहा हूँ, फिर आगे जाने देंगे, पहले इसमें हुक्म लगेगा फिर आगे जाएंगे। नंबर 8 सुनो, अगर जेरे बहस इबारत पर
मुखालिफ मुनाजिर मुद्दई के उलमा की ऐसी ही इबारत पेश कर दे तो वो ज़ेरे बहस की इबारत काबिल बहस न रहेगी। जैसे तुमने इन काफिरों को नबी शर्त पे बात हो रही है अभी तो शर्त चले आप देखो इसलिए इस पर बहस ही नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ से ऐसी बहस होगी। अच्छा आओ और अहमद रज़ा के पास कहते हैं कि खुद कहेंगे नहीं काफिर, ये कहते हैं शाह इस्माइल काफिर था। अहमद रज़ा कहते हैं कि हम काफिर नहीं कहेंगे और खुद कहते हैं जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी काफिर। साबित हुआ उनकी अपनी किताब से, क्या साबित हुआ मलफूजात से कि अहमद रज़ा का पक्का काफिर अपनी किताब से, हमारा नहीं है इसमें, अपनी किताब से अपना बनाया हुआ असूल इन्होंने शाह इस्माइल को कहा काफिर और अहमद रज़ा खान कहता है हम उसको काफिर न कहेंगे। खुद असूल बनाकर क्या कहा, जो काफिर को काफिर ना कहे खुद भी काफिर। अहमद रज़ा खान पक्का काफिर। आओ जी आगे। अच्छा जनाब, अब मैं इनको ये कहता हूँ, पहला बाप पहली इबारत पेश की और वो ही बेईमानी वाली अब्दुल हई हनफी की इबारत हमारे ऊपर डाल दी। बाप दूसरा बाप, तीसरा बाप 3 लाख रुपए इनाम शिकस्त लिख के देने को तैयार, तुम्हारा मजहब बरेलवी इख्तियार कर लूंगा। ये क्यों बोला? सारे जो है ना सारे मौजूद है हमारे सारे मौजूद है हमारे किसी को तकलीफ है ना हमारे लिए दोनों मौजूद है यार। खामोश हो जाओ भाई, लोग देख रहे हैं यार, सीढ़ियां बनी यार, लोग देख सकते हैं। साहब तो और ज्यादती नहीं कर अब आखिरी टर्न इनकी होगी जिसमें नया कोई हवाला पेश नहीं होगा। पिछले हवाले कुरैशी साहब जरा बात सुने जरा। आप बात से सुन रहा हूँ, आंखों से नहीं सुन रहा। अब आपकी आखिरी टर्न है ना, मेरा टाइम खत्म होने के बाद जी आपकी आखिरी रहेगी ना जी, आखिरी। उसमें कोई नया हवाला तो नहीं आएगा। पिछले हवाले जवाब दे सकता हूँ आपका, मेरा जवाब हवाला कोई अब मेरा अच्छा ये आधा मिनट रह गई ये वाला। ये मकालात काज़मी है सईद अहमद काज़मी साहब के। वो कहते हैं गैर मुक़ल्लिदीन नाम नेहाद अहले हदीस भी इन वहाबियों के हम मसलक हैं, अगरचे उनसे इन तौहीद आमेज इबारात साबित नहीं। और आखिरी बात ये है कि बुनियादुत तालबीन में लिखा है पिराने पीर ने शुरू में लगा यार मेरा टाइम रन आउट कर रहा, मुझे आखिरी बात कहनी। ठीक है, टाइम जारी नहीं जारी, आधा मिनट रहने देना, पूरा कर दो। देखो आखिरी बात कहता हूँ, पिराने पीर को खुद कहा के हमारे हैं। पिराने पीर ने अपनी किताब बुनियादुत तालिबीन में लिखा कि अहले हदीस जन्नती है और हनफी जहन्नमी है। आप साबित करेंगे ये बात, ये आप प्लीज हदीस से साबित करेंगे मुझे। ये मिल गया ये टाइम उन्हीं का चल रहा है। आपने अपने टाइम के अंदर मैंने घर तलाश करके ले गया, इधर आपने टाइम हो गया 7 सेकंड। आप जब तक सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, खामोश करो, मुझे हवाला पेश करने दो। ठीक है, हो गया।
कहते हैं टाइम खत्म बस ये क्या हवाला ले ये क्या मैं अपने सुनने वालों से ये कहूंगा, चूंकि ये मेरी आखिरी टर्म है और उसमें मैंने नई बात नहीं करनी, सिर्फ मौलवी साहब के सवालों का जवाब देना है। ये इन्होंने कितनी बड़ी खयानत की है, अहले इल्म तबका जानता है। मुकालाते काज़मी के मुसन्निफ सैयद अहमद सईद काज़मी, लगाओ यार ये वीडियो करो। ज़हीर साहब तुझे थोड़ा थले हो जाओ ज़हीर भाई, आप पहले आप करें, जैसा नीचे करें, नहीं बस इधर। ये क्या लिखा हुआ है? आशिया। क्या लिखा हुआ है भाई? ये लगाओ आशिया। क्या है ये? आशिया। एक दूसरी क्लास का तालिब इल्म भी जानता है कि हाशिया मुसन्निफ के खाते नहीं जाता। किसका ये? हाशिया किसका ये जिसके आपने ये गलत बयानी की है कि सैयद अहमद काज़मी ने कहा। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना इजजुल करामा की मैंने इबारत पेश की कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इन्होंने कहा कि बाज़ नबियों से वो अफजल हैं। उस साहब ने सीना इस तरह किया था कि मैं क्या करूंगा। इब्ने शैबा का ये हवाला दे, मैं आप भी कहता हूँ, दिखाओ इब्ने शैबा ने किस जगह कहा है कि इमाम मेहदी नबियों से अफजल है। ये नहीं, मैं कहता हूँ ले आओ इसको, ले आओ इसको। इब्ने शैबा ने किस जगह कहा है? मौलवी साहब ले आओ, ले आओ इसको, ले आओ इसको, ले आओ इसको। इसका हवाला इन्होंने देना है कि मैं उनको कहता हूँ इब्ने अबी शैबा का हवाला ये देंगे। इसके बाद इब्ने, इसके बाद ना मैं ये कहता हूँ, सुने ये कितनी खयानत कर रहे हैं मौलवी साहब। यार ये खामोश नहीं यार, चलो ठीक, बीच में चुप होकर बैठे। इधर साथ बैठे इसकी ये चल रही है चल रहा है ना टाइम। तू 2 मिनट बैठ जा आराम से। चलो यार गड़बड़ ना करें, आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये देखें हमारी शरायत में लिखा हुआ था, हवाला किसका देना है? उलमा मुअत्तबर। ओ भाइयों, मैं कहता हूँ मिर्जा कादियानी इनका है। बात करो, ये नहीं बात है भाई मेरा जवाब है, आवाज होकर मैं कहता हूँ मिर्जा कादियानी इनका है। मैं ये कहकर इनके खाते मिर्जा कादियानी की बातें डालूं, ये इंसाफ होगा? नहीं। और लोगों देखो यार, ये क्या लिखा हुआ है? डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये आप सुनते जाएंगे। मौलवी साहब ने कहा कि अनफी कौन है? अनफी कौन है? भाई आप लोगों ने ये कहा, इन्होंने क्या कहा? अनफी कौन है? मौलवी साहब थे पढ़ो, भाई साहब तो निकल आवे अनफी जानवी ने देखा। अगली बात सुने, 1 मिनट। बात ये है, इन्होंने ये कहा कि अहले हदीस पीराने पीर ने कहा, और पीराने पीर है जिया गुस्ताखा भाभियां दा नहीं आख्या, उन्हें मुहद्दिसीन दा। जिस तरह एक जमातुल मुस्लिमीन बनी है पाकिस्तान में, किड़ी बनी जी जमातुल मुस्लिमीन, उनका ये फतवा सारे काफिर असी मुसलमान। वो आयत कौन सी पढ़ते हैं? सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान। और बात यह है कि जो मुसलमान कुरान कह रहे वो और है, ये जमातुल मुस्लिमीन और है। इसी तरह मुस्तलह हदीस जिनको मुहद्दिसीन कहते हैं, वो हमारा भी यकीन है, वो कौन है? जन्नती हैं। और ये कौन है? ये दोस्त की हैं। मैंने आप लोगों के सामने, लोगों सुनो, इन्होंने कहा कि जी नबी पाक ने कब्रें मिटाने को हुक्म दिया। मैं आप सबके सामने बयान कर चुका। भाई यार मेरी बात सुनो, ये टाइम आउट करो, मुझे दें किताबें सारों में डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाद में पढ़ लें। मैंने कोई हवाला वैसे मांगा नहीं है, लेकिन ये मेरा टाइम आउट करें। ये किताबें जो हमारी ये दे दें, चूंकि बाद में गड़बड़ हो जाएगी। हमारी किताबें, इनकी किताबें जी आखिरी और देते किताबें आप सुने, सुने इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह की कब्र को क्या करना? गिराना। और लोगों क्या कहा? गिराना वाजिब है। हालांकि खुदा की कसम ये नाम निहायत गैर मुकल्लफ अहले हदीस अपने आप को ये हदीस की तौहीन है। ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है, यहाँ पर है हल युम्बशु कुबूर मुशरिकल जाहिलिया, सफाई काट जिल्द नंबर 1। ये पकड़े होते मैं दसांगा, जवाब देने मैंने क्या जाहिलियत के मुशरिकों की कब्रों को गिराएं या ना गिराएं? फतहुल बारी भाइयों ये है, ये नई दलीली जवाब है।
یہ آپ کا قبریں جو آپ نے کہا تھا نا وہ جو عبارت کا ہاں چلو کیوں ہے یہ انہوں نے کہا تھا جی کہ جو اٹھی ہوئی قبر اس کو گرا دو. مسلمانوں میں نے کہا تھا رسول اللہ کی قبر اونچی کس نے بنائی؟ صحابہ نے بنائی. مزار کس نے بنایا؟ صحابہ نے بنایا. حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کیا کہا؟ کافر. ان کی قبروں کو گرایا. جواب اس کا نہیں دیا انہوں نے. اور یہ دیکھیں اور دسواں مسلمانوں ایک حافظ قرآن اس کے ماں باپ کے سر پہ قیامت والے دن نور کا تاج. سبحان اللہ. اور یار حافظ قرآن کے ماں باپ تو جائیں جنت میں تو صاحب قرآن کے ماں باپ دوزخ. یہ ہے حدیث. میں کہتا ہوں جاؤ ایسے دوستیوں کے ساتھ اگر جانا ہے. یہ جو دعوت دیتے ہیں ہاتھی در باندھو یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ گستاخیاں سب. میں نے جو باب باندھا امام بخاری نے کہ کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرایا جائے عبارت باندھ, یہ لکھتے ہیں فتح الباری. یہ ان کے بھی مستند علماء میں سے ابن حجر نہیں یہ والا نہیں جواب ہے. وہ کہتے ہیں اے دونا غیریا من قبور الانبیاء واتباع لما فی ذالک من الاہانۃ لہم بخلاف المشرکین فانہم لا حرمۃ لہم. یہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو قبریں گرانے کا رسول نے حکم دی ہے یہ مشرکوں کی قبروں کا کہا ہے. رہ گئی نبیوں اور ان کے غلاموں کی قبریں ان کو گرانا توہین ہے. ایک اور مجھے کہنے دیں اسی طرح کی اب تو ختم ہو گئی بات نہیں ختم ہو گئی. میں نے جواب دینا تھا, میں جواب دے رہا ہوں. میں نے کوئی نئی عبارت پیش نہیں کی. میں کہتا ہوں لوگوں بتاؤ یہ ظلم ہوا کہ نہیں کہ نبی کے ماں باپ اور نبی کی قبر کو مشرکوں کی قبر کہا گیا, حضور کے مزار کو گرایا جانے کا فتویٰ دیا گیا. اب یہ میرے ہاتھ میں دوبارہ کہنا ہوں الحمدللہ 3 غیر مقلد وہابی اہل حدیث آج کافر بنے ہیں. اور خدا کی قسم ایک نہ سکے. میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں, سنو. 100 سال سے یہ جھگڑا چل رہا تھا صراط مستقیم کی عبارت کا. آج خدا کی قسم میرے غابر کی قبریں ٹھنڈی اور سید حسین تیرے پر قربان میں اور تو نے وہ کرم کر کے پڑھایا کہ آج الحمدللہ سنی پتر نے یہ ثابت کیا کہ یہ عبارت گستاخانہ عبارت ہے. ساری زندگی بھابی جس کا دفاع کرتے دیوبندی نہیں ہے. کتابیں میں نے دکھائی, بارہ کتابیں میں نے دکھائی جن کتابوں کے اندر ان کے بزرگوں نے ان عبارتوں کا دفاع کیا. اگر تہاڈیاں نہیں سن تے دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ خیال والی عبارت میں نے پڑھی, جواب نہیں آیا. بڑے بھائی کسی تعظیم آپ لوگ سن چکے, للیاں بلیاں مارنا لوگ تک رہے ہیں. چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل کی بات کی نہیں آیا. مولوی صاحب ایک ہے نبی ولی کا نام لینا, ایک ہے تخصیص کرنا اور ایک ہے عام کہنا. میں کہتا ہوں کہ یہ انسان بڑے عاجز ہیں, یہ انسان میں سارے آ گئے, لیکن مولوی صاحب نبی ولی کی تخصیص کر کے کہنا نا یہ ہے گستاخی. اس کے بعد انہوں نے وحید الزمان کے بارے میں کہا, ہمت نہیں ہوئی. اب میں اگلی ٹرم میں کہوں گا چونکہ انہوں نے اس کے مقابلے میں وہ عبارت پیش کی تو یقیناً یہ اس کو یا تو گستاخی نہیں سمجھتے. اگر گستاخی اگر گستاخی سمجھتے ہیں تو عبارت آپ پیش نہیں کر سکتے تھے. نہیں سمجھتے, چلیں آپ نے یہ بات کی. حجج الکرامہ کا حوالہ آیا, میں کہتا ہوں مار جانے گا. صنف ابن شہبہ استعمال صدر صاحب وہ کتنے گیا تو ادا والا ابن ابی شہبہ دا حضور کے سنو نبی علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام, یہ آپ کی کتاب ہے, انبیاء علیہ السلام سے افضل کہا گیا امام مہدی کو. جواب نہیں آیا. اس کے علاوہ انہوں نے اور گستاخیاں کی معاذ اللہ. حضرت آپ نے خود سنا انہوں نے کیا کہا آدم علیہ السلام سے کیا ہوئے, شرک اور استغفر اللہ جھوٹ مسلمانوں انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی. اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ کے روزے کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ مخلوق اور
خدا دی قسم میں کیا ہو یار ایک گندا موضوع اور سور ہونا انہوں نے من لے آج ایک چیز اضافہ ہو گئے غیر مقلد اہل حدیث سنو نہیں سنو مخلوق سنو نا غیر مقلد اہل حدیث میرا دعویٰ تھا گستاخ ہے ٹھیک ہے ان پر کفر لازم آتے اور ساتھ ساتھ ایک اور حساب ہو تو انہیں سور نے اپنے منہ تو انہیں کہے ہاں سن لیں ہون جس دی مرضی آوے نہ سوراں دی جماعت نل جاوے جس دی مرضی آوے مسلمانہ دی جماعت نل جاوے رہ گئی بات یہ چکر نہیں چلنے دیں گے میں آپ مسلمانوں سے کہتا ہوں اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جس گنبد خضرا کے نام پر خدا کی قسم ہم مسلمان جان دینے کو تیار ہیں اس کو گرانے کا فتویٰ کس نے دیا اور یہ پھر نبی کو اپنے بڑے بھائی ٹائم ہو گیا جی ٹائم ہو گیا آپ بیٹھے آپ